السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ، اس کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں ابتدا کرنا، شروع کرنا۔ اس سورت کا دوسرا نام فاتحۃ الکتاب، یعنی اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ کتاب کی ابتدا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کی ابتدا اس سورت سے ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی یعنی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے پہلی صورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ صورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اگر ہم دیکھیں کہ پہلے سب سے کون سی صورت نازل ہوئی تو وہ سورہ علق کی شروع کی جو آیات تھی، یعنی جو پہلی وحی تھی وہ نازل ہوئی تھی۔ لیکن صورت کے اعتبار سے یعنی ترتیب میں سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے، اور یہی وہ پوری صورت ہے جو مکمل طور پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی بھی صورت پوری اور مکمل نازل نہیں ہوئی، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ جو پہلی کچھ صورتوں کی کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئیں اور کچھ آیتیں بعد میں نازل ہوئیں۔ اور اس صورت کو قرآن کریم کے اگر آپ دیکھیں تو سب سے شروع میں، اب اس کو قرآن کریم میں کہ شروع میں جو رکھنے کا منشا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ جو شخص قرآن کریم کی سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع کرے؟ سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ میں اب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو پہلی شروع کی آیات ہیں اس میں اپنے خالق اور مالک کی صفات کا اعتراف کیا گیا ہے، اس کا شکر ادا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک حق کی جو طلب ہے، ایک حق کا طلبگار جیسے انسان کو ہونا چاہیے، جس طرح انسان کو ہدایت مانگنی چاہیے اس طرح ہدایت مانگنے کی دعا اپنے بندوں کو سکھائی گئی ہے۔ اور جو شخص حق کا طلبگار ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے کس طرح ہدایت مانگنی چاہیے؟ سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے، صراط مستقیم کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو وہ سیدھا راستہ کیا ہے وہ بھی اس صورت میں پورا سمجھایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی تمام تعریفیں۔ شروع کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جو خالق ہے اس کی تعریف بیان کی گئی۔ جو اگلی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی گئی، اس لیے اس کا ایک اور نام سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس میں دعا بھی مانگی گئی ہے۔ سب سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یعنی جو تمام جہانوں کا والا ہے۔ تمام جہانوں کا پالنے والا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کا جہان ہے یا جانوروں کا، یعنی ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کی پرورش کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں وہ سب جو ہے وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اور جو کوئی چیز بھی قابل تعریف ہے جس کو دیکھ کے ہم تعریف کرتے ہیں وہ بھی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ جس پروردگار کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو اصل کیا ہے؟ وہ بنانے والی ذات ہے تعریف کے لائق جس نے یہ تمام کائنات بنائی ہے۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، یعنی پالنے والا۔ پالنے والا یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو کیا ہے اور ہر چیز کو پیدا کر کے صرف اس کو ایسی نہیں چھوڑ دیا۔ پالنا کہتے ہیں جو صحیح اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو یعنی کسی شروع سے لے کر آخر تک اس کو دیکھنا، اس کی تمام ضروریات مہیا کرنا، اس کو کہتے ہیں پالنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کائنات بنائی ہے، چاہے اگر آپ دیکھیں پتھر میں جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کی ضروریات کو مہیا کیا اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور وہ رحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کہتے ہیں مبالغہ، یعنی جس میں بہت زیادہ رحم ہے، اور بعض علماء جو ہے وہ اس کی تفسیر یہ کہتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت سے زیادہ مبالغہ، یعنی جو رحمان ہے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ مہربان، اور مہربان یعنی چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ جو کوئی بھی ہے، رحمان کی صفت ہر کسی کے لیے عام ہے، یعنی رحمان مطلب ہر کسی پہ مہربان۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر شخص، یعنی جو کافر ہے، مشرک ہے، یہ جتنے بھی اللہ کے نافرمان، اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزی رزق ہر چیز دے رہا ہوتا ہے۔ یہ اسی کی صفت ہے کہ وہ انسان کو گناہ پر، شرک پر دیکھتے ہوئے بھی اس کو ہر چیز مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ اور رحمن رحیم، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی روز جزا کا دن کا مالک ہے۔ ترجمہ ہم روز جزا کے دن کا مالک بھی کر سکتے ہیں، بدلے کے دن کا مالک بھی کر سکتے ہیں۔ اب بدلے کے دن سے کیا مراد ہے؟ بدلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ بلکہ یعنی جو روز جزا ہے اس سے پہلے بھی انسانوں کو کیا ہوگا، یعنی جو روز جزا سے پہلے بھی وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے دنیا میں بھی کچھ چیزوں کے بدلے دے دیے جاتے ہیں، لیکن جو اصلی خاص طور پر جو جزا ہوگی وہ آخرت میں ہوگی۔ تو اب یہ اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، یعنی یہ جو ہے یہ آیت ایاک نعبد، اس سے ایک خاص مقصد ہے، یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ایک شرک سے برات کا اظہار ہے کہ یعنی ہم شرک نہیں کرتے، صرف تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور آگے کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے چاہتے ہیں۔ یہاں جو ہے وہ اللہ، یعنی یہ جو آیت ہے اس میں بندوں کو اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اب بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ کس طرح سکھایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اللہ کی تعریف بیان کی گئی، اس کے بعد یہ جو آیت ہے اس میں دعا کی جا رہی ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہر کام میں جو مدد ہے وہ کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ دنیا کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جس میں کسی دوسرے سے مدد مانگتا ہے، تو وہ جو مدد مانگنا ہوتا ہے وہ ایک دنیاوی طور پہ ہوتا ہے، یعنی جیسے آپ ہیں، ہم ہیں، فرض کریں گھر بنانے کے لیے جو یعنی ایک کسی دوسرے کا سہارا لیتے ہیں، جیسے ہمارے گھر کی کوئی چیز خراب ہو گئی تو اس کے لیے ہم کسی دوسرے انسان سے مدد لیتے ہیں، اسی طرح یعنی ہر چیز میں دوسرے سے مدد لینا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف اسباب ہوتے ہیں، لیکن کارساز کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم کس سے؟ ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے مدد لیتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی دوا دے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ تو ایک سبب ہے، لیکن جو حقیقت میں ہر چیز جو ہے اس کا مالک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو بعض دفعہ وہ بیماری سے صحت یابی نہیں ہوتی۔ یعنی تو کیا ہوتا ہے کہ وسائل اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا اور مدد بھی مانگنی چاہیے۔ تو حقیقی مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، لیکن وہ انسان ایک اسباب اختیار کر رہا ہوتا ہے،
اس کے پیچھے مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ تو یہاں فرمایا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا یا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اہدنا ہماری رہنمائی فرما، صراط المستقیم سیدھی راہ کی طرف۔ یہاں سیدھی راہ کی طرف، یہاں ہدایت کے راستے پر چلا دے، اس کا یہ ترجمہ بھی ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ ہدایت کا کیا مفہوم ہے، ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کسی راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلانا یا کسی بھی منزل مقصود پر پہنچانا، اور جس کو ہم دوسرے معنی میں توفیق بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت نصیب فرما، یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ کیا ہو، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ہو، اور اس راستے پہ چلتے ہوئے کیا ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہیں۔ اب یہاں راستہ، کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ۔ اب اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے یا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہاں جو ہے صراط الذین انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انعام کن پر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انعام یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء اکرام، اس کے بعد شہداء، صدیق یعنی صدیقین سچے لوگ، نیک لوگ، تو یہ سب علماء، یہ سب جو ہے یہ ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی کہ انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ ہے، یعنی جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ آگے کہا غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ بعض روایات میں یعنی بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ یہ جو کہا گیا غیر المغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا، اس سے مراد یہودی ہے، یعنی اس سے مراد یہودی ہیں، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمان قوم تھی تو اس کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا غضب یعنی ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ وَلَا الضَّالِّينَ اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ گمراہوں کا راستہ اس سے مراد عیسائی ہے، یعنی مفسرین نے یہ کہا کہ یعنی جو بعض روایت ہے اس سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں، گمراہ تھے، یعنی عیسائیوں کے جو عقائد تھے وہ گمراہ تھے۔ کس طرح؟ وہ آیات الہی میں تحریف بھی کرتے تھے، بہانے بازی بھی کرتے تھے۔ جو یہود و نصارہ تھے، جو پہلے مذہب میں تھے، یعنی یہودی اور نصرانی، جن کو عیسائی اور یعنی جو عیسائی اور یہودی تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط چیزوں کی نسبت بھی کرتے تھے، اللہ کی آیات میں تبدیلی کرتے تھے اور تبدیلی کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ سب سے بڑا ان کا شرک کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ جو یہودی تھے وہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ حضرت عزیر کو، جو ان کے پیغمبر تھے، ان کو وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ اسی طرح جو عیسائیوں کا غلط عقیدہ تھا وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ تو یہاں ان دونوں کے راستے سے پناہ مانگی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بھی پناہ مانگی گئی کہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے، یعنی ہم ان کے طریقے پر نہ چلیں، ہمیں ان سے بچا لیں۔ اب سورہ فاتحہ یہاں مکمل ہوئی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں ہم ہمیشہ آمین کہتے ہیں، تو یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں ہم آمین کیوں کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے کہ جب اگر کوئی یعنی نماز میں ہے، امام ہے
اور جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام جب پڑھتا ہے سورہ فاتحہ تو ان کو بھی، جو پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی آمین کہنی چاہیے۔ آمین کے مختلف معنی ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما لے، اے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، یا ہماری دعا قبول فرما، ہمیں نامراد یا مایوس نہ فرما، تو یہ مطلب ہے۔ تو اس کا ایک اور اس میں بھی تذکرہ روایت میں ملتا ہے کہ آمین کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس دعا پہ مہر لگ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کو، اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اس کو اچھی طرح سمجھیے، اور اس میں جو سوالات ہیں یعنی ان کو سمجھنے کے بعد اس کو اچھی طرح اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ، اس کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں ابتدا کرنا، شروع کرنا۔ اس سورت کا دوسرا نام فاتحۃ الکتاب، یعنی اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، مطلب ہے کہ کتاب کی ابتدا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کی ابتدا اس سورت سے ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی یعنی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے پہلی صورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ صورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اگر ہم دیکھیں کہ پہلے سب سے کون سی صورت نازل ہوئی تو وہ سورہ علق کی شروع کی جو آیات تھی، یعنی جو پہلی وحی تھی وہ نازل ہوئی تھی، لیکن صورت کے اعتبار سے یعنی ترتیب میں سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے، اور یہی وہ پوری صورت ہے جو مکمل طور پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی بھی صورت پوری اور مکمل نازل نہیں ہوئی، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ جو پہلی کچھ صورتوں